السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب سے پہلے تو آپ سب کو میری جانب سے بہت بہت دلی مبارکباد قبول ہو۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کا ہر دن عید کی طرح اور ہر رات شب برات کی طرح کرے، آمین ثم آمین۔ آج ہم آپ کو ایک مورل اسٹوری سنائیں گے۔ کہانی کا نام ہے پری کی بد دعا۔ تو چلیے آئیے بغیر ٹائم ضائع کیے کہانی سٹارٹ کرتے ہیں۔ کسی زمانے میں ایک شاہی خاندان کا جوڑا رہتا تھا۔ ایک دن پوری بادشاہت میں جشن کا سما تھا، کیونکہ ملکہ نے ایک بہت خوبصورت بچی کو جنم دیا تھا۔ بادشاہ اور ملکہ نے نومولود بچی کا نام یعنی کہ پیدائشی بچی کا نام تجویز کرنے کے لیے ایک بہت بڑی تقریب کا اہتمام کیا۔ سارے محل کو دلہن کی طرح سجایا گیا۔ اس تقریب میں 7 پریوں کو بھی مدعو کیا گیا یعنی کہ بلایا گیا، تاکہ وہ خوبصورت اور بہترین تحفوں کے ساتھ شہزادی کو دعائیں بھی دے سکیں۔ پریوں میں پہلی پری نے خوبصورت شہزادی کے حسن و جمال کو دیکھ کر اس کو حسن و خوبصورتی کا تحفہ دیا، تو دوسری پری نے ذہانت اور عقل مندی کا، تیسری نے شان و شوکت کا، چوتھی نے ہوا کی طرح خوبصورت رقص کرنے کا یعنی کہ ڈانس کرنے کا، اور پانچویں اور چھٹی نے ساز و آواز کے تحفے دیے۔ ابھی 7ویں پری اپنا تحفہ پیش کرنے والی تھی کہ تقریب کے ماحول میں اس وقت اچانک تبدیلی آ گئی، جب 8ویں بوڑھی اور بدصورت پری، جسے پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھا تھا، نمودار ہوئی اور ماحول کو خراب کر دیا۔ اس بوڑھی اور بدصورت پری نے آتے ہی زوردار قہقہہ لگایا اور بولی، اگر شہزادی چرخے کے گھومتے ہوئے پہیے کو اپنی انگلی سے چھوئے گی تو وہ مر جائے گی۔ بدصورت بوڑھی پری نے معصوم شہزادی کو اس لیے بد دعا دی کہ بادشاہ اور ملکہ نے اس تقریب میں آنے کی اسے دعوت نہیں دی تھی۔ اس بدصورت پری کی اس بد دعا سے تقریب میں موجود ہر شخص کو بہت دکھ ہوا اور سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ادھر ملکہ کو اس بات سے اتنا رنج ہوا کہ وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی اور چیخ چیخ کر رونے لگی۔ لیکن اسی وقت 7ویں پری نے اپنا تحفہ شہزادی کو دیا اور بولی، چرخے میں انگلی ڈالنے سے شہزادی کی موت نہیں ہوگی، وہ 100 سال کے لیے میٹھی نیند میں سو جائے گی، اور پھر جب اس کی نیند کے 100 سال پورے ہوں گے تو شہزادی کے محل میں خوبصورت شہزادہ آئے گا اور اس کے ہاتھ لگاتے ہی شہزادی جاگ اٹھے گی۔ بادشاہ اور ملکہ کو 7ویں پری کی بات سے اس قدر سکون حاصل ہوا، لیکن ساتھ ہی بادشاہ اور ملکہ نے یہ اعلان کرا دیا کہ میری سلطنت سے تمام چرخے ختم کر دیے جائیں، تاکہ میری پیاری شہزادی آنے والے خطرات سے محفوظ ہو جائے۔ شہزادی اب بڑی ہو گئی۔ ایک شام وہ محل کے اندر چہل قدمی کر رہی تھی کہ اس نے ایک کمرے میں ایک عورت کو دیکھا جو کہ چرخہ کاٹ رہی تھی۔ شہزادی اس عورت کے قریب آ گئی اور گھومتے ہوئے چرخے کو بڑی دلچسپی کے ساتھ دیکھنے لگی، کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ انسانی فطرت ہے کہ اگر جو چیز اس نے نہیں دیکھی ہو تو اس چیز میں اس کو زیادہ دلچسپی محسوس ہوتی ہے۔ تو اسی لیے شہزادی جو ہے وہ اس عورت کے قریب آ گئی اور اس عورت کو چرخہ کاٹتے ہوئے بڑی دلچسپی سے دیکھنے لگی۔ آخرکار شہزادی سے صبر نہ ہوا اور اس نے چرخے کے پہیے میں اپنی انگلی ڈال دی۔ جیسے ہی شہزادی نے انگلی ڈالی وہ فرش پر گر گئی اور میٹھی نیند سو گئی۔ یہ افسوسناک خبر آنن فانن محل میں پھیل گئی، جس سے ہر شخص غمناک ہو گیا یعنی کہ غمگین ہو گیا۔ ادھر بادشاہ اور ملکہ کو بھی بے حد رنج و ملال ہوا۔ اتنے میں پھر 7ویں پری نمودار ہوئی اور محل کے لوگوں اور بادشاہ و ملکہ کو غم سے بچانے کے لیے اس نے طلسم سے یعنی کہ جادو سے تمام لوگوں کو گہری نیند میں سلا دیا۔ پھر اس نے محل کے چاروں طرف لمبے لمبے درخت کھڑے کر دیے اور موٹی موٹی دیواریں بنا دیں تاکہ محل کے اندر کوئی داخل نہ ہو سکے۔ آخر کار شہزادی کی نیند کے 100 سال پورے ہوئے تو قریبی ریاست سے ایک حسین و جمیل شہزادہ آن پہنچا۔ اس نے محل کی خاموشی دیکھ کر محل کے باہر کے لوگوں سے محل میں گہری نیند سے سونے کی وجہ پوچھی۔ لوگوں نے شہزادے کو ساری کہانی سنا دی اور یہ بھی بتایا کہ جو کوئی بھی محل کے اندر جائے گا وہ بھی موت کے منہ میں چلا جائے گا، لیکن شہزادہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوا اور محل کے اندر داخل ہونے لگا، اور اس نے پکا ارادہ کر لیا کہ وہ محل کے اندر داخل ہوگا، اور وہ محل کے اندر داخل ہو ہی گیا۔ آخرکار گھومتے گھومتے وہ شہزادی کے پاس پہنچ گیا اور دیکھا کہ شہزادی بھی اور لوگوں کی طرح گہری نیند سو رہی ہے۔ اس نے شہزادی کو جگانے کے ارادے سے جیسے ہی اپنے ہاتھوں سے چھوا تو اس کے چھوتے ہی شہزادی کی آنکھ کھل گئی اور اپنے سامنے خوبصورت شہزادے کو دیکھ کر وہ بے حد خوش ہوئی۔ ادھر شہزادی کے جاگتے ہی محل کے سارے لوگ بھی جاگ اٹھے جو کہ گہری نیند میں چلے گئے تھے۔ اس واقعے سے سارے محل میں رونق دوبارہ لوٹ آئی اور ہر شخص بہت خوش ہوا۔
ایک بار پھر محل میں چراغاں ہوا اور دل کھول کر سب نے خوشیاں منائیں، اور پھر شہزادہ اور شہزادی کی شادی ہو گئی اور دونوں ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارنے لگے۔ تو دیکھا بچوں، آپ کو کیسی لگی کہانی؟ کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی کسی کی بات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اور ہمیشہ ہر بات کو توجہ دینی چاہیے، اور دوسری بات یہ کہ ہمیں کبھی کسی کو بد دعا نہیں دینی چاہیے اور ہمیشہ دعائیں دینی چاہیے، اور ہمیں ہمیشہ ایسے کام کرنے چاہیے کہ جس سے لوگ ہمیں دعائیں دیں۔ ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔